اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ مائنورٹی کہا جاتا ہے کرسچنس کو، وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے کس طرح کمپیٹ کیا باقی لوگوں کے ساتھ، اور کس طرح اس بزنس کے اندر قدم وقت نہیں تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا مڈل کلاس لڑکا بزنس میں آئے گا اور اس طریقے سے میں قدم کہ میری ویلیو کیا ہے اس ٹائم. اور انہوں نے مجھے کال کر دیا اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا، اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے اس کو کرنے کے. اس ٹائم میرے پاس ایک چھوٹا وائلٹ ہوتا تھا. جب میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے واپس آیا تو میں 6 پاکٹ ٹراؤزر پہنتا تھا. وائلٹ کے اندر جگہ نہیں تھی پیسے رکھنے کی، میری پاکٹس ساری بھری نہیں تھی پیسوں سے، اور میں واپس آتے ہوئے پہلی بار ڈر رہا تھا کہ میں اتنے پیسے وہ ہمیشہ سے استاد ہی رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے چلو لیٹس سپوز اس کا 10 سال کا ایکسپیرینس تھا، آپ نے 3 سال کا اس سے سیکھ لیا، باقی اب آپ کے اگر 3 سے 6 ہو رہے ہیں تو اس کے 10 سے 13 بھی ہوتا ہے. اس کے رستے کے اندر مزید بیریئر کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ پڑھے ہی نہ. کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک پاسٹر تھے، روحانیت سے ان کا کافی اچھا تعلق تھا، تو میں بھی روحانیت میں رہتا تھا. جس چیز کو پڑھتے ہو لائک پاسٹر بننے کے لیے، یا مطلب صرف یہ گدی نشینی ہے کہ جی بیٹا تھا تو اس کو مل گئی، کاسٹ سے تعلق رکھتے ہو وہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں نہ کرتے تو اس کے پیچھے کے جو بہانے ہیں نا، میں ذرا ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. بزنس مین ہوں اور مجھے جو کلیسیاں ملی ہیں ساری مڈل کلاس ملی ہیں، تو میں اب اپنی جد و جہد کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر کے میں اپنی تمام کلیسیا کو بزنس کی طرف لے کے آؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی کلیسیا کو اب غریب دیکھوں. اگر ایک بندے کو بخار ہے تو اسے سویٹر کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل اب آدھی سے زیادہ جو برائیوں کی جڑ ہے وہ یہ غربت ہی تو ہے. غربت ہی ہے. اور کیا تجربے کے اوپر تجربہ کرنا بے وقوفی ہے. میں خود اس چیز کو دینے میں کہیں بھی کسی برکت کا تھاٹ لینے میں رکھا ہی نہیں گیا. اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے اپروچ کریں گے تو میں اسپیشلی ان کے ساتھ تعاون بھی کروں گا اس کام میں. اور السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں رواب، اور آج آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ سے حاضر ہیں ایک بہت ہی امیزنگ سٹوری لے کر، جس میں نہ صرف ایک جوان آدمی کی سٹرگل ہے بلکہ اس کی زندگی کے اندر آئے ہوئے تمام وہ اپ اینڈ ڈاؤنز جس سے اس نے نکل کر اپنے آپ کو سٹیبل کیا، اس کے بارے میں ہم جانیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد براکا. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اچھا داؤد بھائی، پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ بیسکلی کرتے کیا ہیں اور کیا کہانی لے کر آئے آج ہمارے پاس. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے یہ ساری عزت بخشی. اور میں بیسیکلی آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اسپیشلی بزنس بھی کر رہا ہوں. CCTV کیمراز کا سرویلنس کی میری اپنی کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ میں پاسٹر بھی بن رہا ہوں. ساتھ ساتھ میرے پاپا کی ڈیتھ کے بعد مجھے یہ ساری ذمہ داری سنبھالنی پڑی، تو میں ساتھ پاسٹر بھی بن رہا ہوں، ساتھ بزنس بھی کر رہا ہوں. صحیح. تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار بزنس تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو یہی بھائی کیوں یہاں پر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. اور اس کے پیچھے کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہر بندہ ویسے تو جو بھی بزنس مین ہے جو اب کہیں پر پہنچ چکا ہے تو آف کورس اس کی وہاں تک پہنچنے کے پیچھے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ داؤد بھائی کی اس بزنس کو لے کر اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ مائنورٹی کہا جاتا ہے کرسچنس کو، وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے کس طرح کمپیٹ کیا باقی لوگوں کے ساتھ اور کس طرح اس بزنس کے اندر قدم جمائے، آج اس کے بارے میں ہم ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. جی تو اچھا یہ پہلے تو اپنے بزنس کے بارے میں بتائیں نا. بزنس آپ نے بتایا بزنس کر رہا ہوں، اب بزنس کیا کیا کر رہے ہیں تھوڑا وہ بتائیں. میں CCTV کیمراز کا اپنا بزنس کرتا ہوں، اور میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے پاسٹ کے بارے میں. جب میں نے اس بزنس میں قدم رکھا تو میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا. پبلک ڈیلنگ نہیں آتی تھی، کسٹمر ڈیلنگ بالکل نہیں آتی تھی، نہیں پتہ تھا پہلا آرڈر کیسے لیا جائے گا. کتنے سال کے تھے جب آپ آ گئے تھے بزنس میں؟ میں تقریباً 17 سے 18 سال کا تھا. تو یہ شوق تھا شروع سے بزنس میں آنے کا یا کوئی وجہ بنے؟ بالکل شوق نہیں تھا. کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا مڈل کلاس لڑکا بزنس میں آئے گا اور اس طریقے سے میں قدم رکھوں گا بزنس میں. بیسیکلی سب کے پیچھے کریڈٹ میرے باپ کو جاتا ہے. وہ شروع سے جاب کرتے رہے ہیں، وہ اٹامک میں ملازم رہے ہیں، اور انہوں نے شروع سے ایک ہی سوچ ہمارے اندر پلانٹ کی تھی کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، اس کے علاوہ
جاب نہیں کرنی. ایون کہ اٹامک سے بھی کئی لوگوں نے پاپا نے خود بھی لوگوں کو کہا کہ جاب ہو جائے اس کی, لیکن نہیں کر سکے ہم. اس کی وجہ یہی تھی, پاپا کہتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو جاب کروانی ہی نہیں ہے. ایون میں نے بہت مشکل وقت بھی دیکھا ہے. سم ٹائم جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے اور پھر بھی چیزوں کو دیکھنا, اور بہت مشکل ٹائم گزرا ہے وہ. لیکن پھر بھی باپ نے ہمیشہ سے یہی بولا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے. کرتے کرتے پھر وہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ کہا جاتا ہے, معاشرے میں مثال بھی دی جاتی ہے کہ ٹھوکریں لگ لگ کے پتھر گول ہو ہی جاتا ہے. تو وہی میرے ساتھ بھی ہوا, بہت ٹھوکریں کھائیں. تو جب میں نے بزنس میں آیا تو میں اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا. اس ٹائم میری جو ایک پبلک ڈیلنگ تھی کچھ مجھے نہیں تھا پتہ. اور مجھے آج بھی بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب مجھے ایک فرسٹ آرڈر ریسیو ہوا اپنا, تو میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا, مجھے ایک کال آتی ہے کلائنٹ کی. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح اپنے گھر میں کیمراز لگوانے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میری ویلیو کیا ہے اس ٹائم, اور انہوں نے مجھے کال کر دی, اتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اور میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اس کو کرنے کے. اتنا ایک مشکل ٹائم اور ہزار سوچیں میرے اندر اس ٹائم آ چکی تھیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو پہلے آرڈر کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کدھر سے آیا تھا؟ لائک اپنے کسی ریفرنس سے آیا تھا یا اصل میں نے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ سٹارٹ کی تھی اس کی. کسی کا ریفرنس نہیں تھا اس کے پیچھے, اور ہو سکتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوں مجھے. اور I9 میں تھیں, وہ ایک انٹی تھیں بزرگ, انہوں نے یہ آرڈر مجھے دیا تھا. تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں سیریسلی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہی سوچ کے گیا تھا کہ آرڈر مجھے نہیں ملنا لیکن ویسے ہی گھوم کے آتے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا جب, تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کل کام کرنے کے لیے آ جائیں اپنا پورا اکوپمنٹ لے کے. اور میرے پاس کوئی ٹولز کٹ بھی نہیں تھی کہ میں اپنا وہاں پہ کام کر سکوں. فردر میں گھر آیا تو ایز یوزول کوئی دوست نہیں تھا میرا, نہ میں نے کوئی دوستیاں پالی. میرا باپ میرا دوست تھا جس نے مجھے بزنس کا بولا ہوا تھا. میں نے انہیں بتایا پاپا بزنس آ گیا ایک, تو آرڈر بھی آ گیا اس کا, پیسے نہیں ہیں میرے پاس اس کو کرنے کے لیے. اس ٹائم جو کاسٹ تھی اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے پہ وہ تقریباً آ رہی تھی 28,000, اور وہ میرے لیے اس ٹائم ایک پہاڑ سے کم نہیں تھی کہ 28,000 میں نے کہاں سے ارینج کرنا ہے. اور پاپا بھی سیلری پرسن تھے, ان کی سیلری نہیں تھی آئی, مہینے کے آخری دن چل رہے تھے. پاپا کہتے ہیں چلو میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. رات کو انہیں میسج آتا ہے کہ آپ کی سیلری اکاؤنٹ میں آ گئی ہے. تو پاپا نے مجھے فوراً بتایا کہ سیلری آ گئی, تو صبح جا کے ہم سامان لے کے میں آپ کو دوں گا, آپ جا کے کام کرو وہاں پہ. میں نے ایز یوزول وہاں پہ گیا, سامان لیا. میرے باپ نے مجھے وہ سارے پیسے دیے اس ٹائم, اور وہ سارے پیسے لے کے میں نے کام کیا. تو میں نے یقین کرے کبھی زندگی میں ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا. اس ٹائم میرے پاس ایک چھوٹا وائلٹ ہوتا تھا. جب میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے واپس آیا تو میں 6 پاکٹ ٹراؤزر پہنتا تھا. وائلٹ کے اندر جگہ نہیں تھی پیسے رکھنے کی, میری پاکٹس ساری بھری ہوئی تھی پیسوں سے. اور میں واپس آتے ہوئے پہلی بار ڈر رہا تھا کہ میں اتنے پیسے لے کے روڈ پہ چل رہا ہوں. تو انکل کی کتنی سیلری تھی, مطلب کوئی ایسٹیمیٹڈ؟ ان کی سیلری تھی 40,000 پلس تھی. انہوں نے اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے آپ مجھے دے دیے. اور پھر میں نے واپس آیا اور میں نے وہ سارے کے سارے پیسے اپنے پاپا کو اور ماما کو بٹھایا, ان کو دے دیے اس ٹائم. تو وہ میرا پہلا اس طرح سے آرڈر لگا. وہ تو جو مومنٹ ہوگی اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ اس کو ڈسکرائب کرو تو وہ تو نہیں مشکل ہو. ابھی بھی یقین کریں آپ, اگر فیل کر سکے تو میں اس موومنٹ کو بتاتے ہوئے میری باڈی کانپ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے تو کر رہے ہیں یہ, اس وجہ سے کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے میرے آف لیے. کورس یہ اسی طرح. تو اب تو آپ کے مطلب وہ جو آپ کا ایک دوست تھا اب تو وہ آپ کے سر پہ بھی نہیں رہا, تو اب تو آف کورس یہ بیان کرنا واقعی بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کے لیے نا سب سے پراؤڈ مومنٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے آنکھوں کے اپنی زندگی کے اندر گرو کرتے ہوئے دیکھے. بالکل. تو اب جب ماشاء اللہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دینا شروع کیا تو اب آپ کے پاس وہ دوست ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ وہ چیزیں دکھاؤ. تو اچھا, اس کے اندر آپ نے یہ CCTV کیمرہ کے بزنس کو ہی کیوں مطلب پریفر کیا کہ یار یہی کرنا ہے؟
اور اس کو کہیں سے سیکھا تھا؟ بیسیکلی اس میں باقی لڑکوں کی طرح میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ ڈفرینٹ کورسز کریں گے تو اس کے علاوہ ہمیں جاب ملے گی اس کورس کی بیس پہ، تو ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکیں گے. تو میں نے کافی کورسز کیے، تقریباً 10-12 کورسز میں نے کر لیے. ٹھیک ہے، موبائل ریپیئرنگ کا، پھر CCTV ٹیکنیشین، مائکرو ویو، اس طرح گرافکس، سب کا میں نے کورس پھر کیا. اور پھر جب نیا نیا CPEC کا منصوبہ آیا تو میں نے چائنیز لینگویج کے اندر بھی قدم رکھا کہ اچھی جاب مل جائے بس کہیں پہ. تو پھر اس میں CCTV کیمراز کا بھی میں نے کیا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ میرے ایک ٹیچر ہیں عارف چودھری، عارف ان کا نام ہے، تو صدر میں ان کا آفس ہے، اور انہوں نے یہ سارا کام میں میری بہت ہیلپ کی. انہوں نے مجھے پریکٹیکلی فیلڈ میں اتارا. ٹھیک ہے، اور میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا. انہوں نے مجھے ایک کامیاب بزنس مین بننے میں ان کا میرے لیے بہت ایک اچھا رول ہے ان کا میری زندگی میں. تو ان کی وجہ سے پھر میں اس فیلڈ میں کافی ایکسپرٹیز حاصل کی. پھر میں نے ان کی پرمیشن لی، ان کی اجازت لے کے. میں یہاں پہ ایک بات نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ٹیچر سے اجازت لے کے کام شروع کیا تھا، میں ان سے بھاگا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور اکثر شاگرد جو ہوتے ہیں وہ بھاگ کے اپنا کام شروع کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے دعا نہیں ہوتی. تو میرے پیچھے میرے استادوں کی دعائیں ہیں کیونکہ میں ان کی اجازت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں. تو پھر میں نے اس وجہ سے CCTV کیمراز کو پھر چوز کیا. تو پھر اس کے اندر میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے پھر میں نے اس کو اپنی کمپنی کا نام دیا، اور اس کے بعد میں نے رجسٹرڈ کروائی، سارا پروسیجر میں نے اٹیمپٹ کیا. تو پھر میں اس وجہ سے پھر CCTV میں یہ جو انہوں نے ایک بات کی نا کہ یہ اپنے جو ٹیچر ہیں ان کی دعا لے کر آگے اپنی فیلڈ کے اندر آئے ہیں، یہ بڑا کامن ایک چیز ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ موسٹلی یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا شاگرد، یہ بھاگ جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ کہ جی اب ہم نے بہت سیکھ لیا، اب ہم اپنا کام کریں گے. حالانکہ جو ایک استاد ہے وہ ہمیشہ سے استاد ہی رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے چلو لیٹ سپوز اس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے 3 سال کا اس سے سیکھ لیا، باقی اب آپ کے اگر 3 سے 6 ہو رہے ہیں تو اس کے 10 سے 13 بھی ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. تو اور ویسے بھی ایک بندے کی جب آپ کو سپورٹ رہے گی، ساری زندگی دعائیں رہیں گی، تو پھر آف کورس آپ کے جو نصیب کا رزق ہے وہ آپ ہی کو ملنا ہے، جو ان کے نصیب کا وہ انہیں کو ملنا ہے. آپ ان کا نہیں کھا سکتے، وہ آپ کا نہیں کھا سکتے. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. اچھا، ان کے پاس آپ نے پریکٹیکل سیکھا؟ جی، پریکٹیکلی انہوں نے مجھے کسٹمر ڈیلنگ، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. اچھا، لائک صرف یہ نہیں کہ CCTV کا ٹیکنیکل کام سیکھا آپ نے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ شاپ پہ کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی. بالکل ایسے ہی انہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی. اور میں پھر جب ان کے پاس سے جانے لگا تو میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی. اور میں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے ان سے ایک دفعہ اجازت لی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، کہتے نہیں آپ نے اپنا بزنس نہیں ابھی شروع کرنا، آپ نے ایسے نہیں کرنا. اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا کہ یہ شخص مجھ سے جل رہا ہے، یہ مجھے روک رہا ہے کام کرنے سے. میں نے اپنے باپ سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کیا. میں نے کہا وہ مجھے کام کرنے نہیں دے رہے اپنا. کہتے ہیں آپ نے انہیں فالو کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. میں نے پھر 1 سال مزید لگا دیا. جب مزید لگایا تو مجھے سمجھ آ گئی، اور مجھے انہوں نے پھر جاتے ہوئے یہ بتایا کہ تب آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی، آپ کو پبلک ریلیشن شپ کا نہیں پتہ تھا، کسٹمر ڈیلنگ کا نہیں پتہ تھا. اور وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے مجھے سکھائیں، اور پھر انہوں نے مجھے ساتھ میں دعائیں بھی دیں کہ اب آپ بیٹا اس چیز کو کر سکتے ہو. تو آج بھی جب بھی میں انہیں کال کروں، ملوں، تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ مجھے اتنے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ایک اچھا ٹیچر مل جانا آپ کو، یہ بھی تو کسی بلیسنگ سے کم. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا ایک بندہ مل جائے جو آپ کو سیدھا رستہ بتا دے اور آپ کو صحیح سنسیئر ہو کے بتا دے. اب یہاں پہ بات تو وہ میں نے کر دی، مگر بہت سارے لوگ ایکچوئل میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ان کے اینڈ سے بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ کسی کو گرو کرتے دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ کرنے دیتے ہیں.
بلکہ الٹا اس کے رستے کے اندر مزید بیریئر کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ بڑھے ہی نہ آگے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ تو اس معاملے میں بلیس رہے ہو. جی تو اصل جو آپ کو یہ کام میں اگر بولوں کہ آپ نے زیادہ کدھر سے سیکھا, ڈپلوما سے تو لائک آپ ایک سمپل تھیوری پڑھتے ہو, تو وہاں سے مطلب زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوئی یا یہ پریکٹیکل ورک کرنے سے ہوئی؟ پریکٹیکلی سے. اب لیٹس سپوز میں ہوں, میں اگر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کا کام سیکھنا چاہتا ہوں, تو اب آپ مجھے کیا بولو گے کہ میں مطلب پریکٹیکل میں ہی جاؤں ڈائریکٹ یا ڈپلومے کی طرف جانا چاہیے؟ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو تھیوری ہے وہ اگر تو کسی بندے نے انٹرویو دینا ہے جاب کے لیے جا کے تو وہ بہت ضروری ہے, لیکن اگر کسی بندے نے بزنس کرنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی کام سیکھنا چاہتا ہے تو اسے میں یہی پریفر کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ ڈائریکٹ پریکٹیکلی میں آئے. تو میرے کافی شاگرد بھی اس فیلڈ میں بنے, ٹھیک ہے, تو میں نے تو انہیں ڈائریکٹ پریکٹیکلی کروایا, ٹھیک ہے. تو ایک میرا شاگرد ہے وہ انگلینڈ میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ بھی یہی سی سی ٹی وی کیمراز کا کام کر رہے ہیں. تو اب آپ کو آلموسٹ کتنے سال ہو گئے کرتے؟ مجھے تقریباً 7واں سال ہے. 7واں سال ہے. تو کمپنی آپ نے اپنے پہلے آرڈر کے بعد ہی بنا لی تھی یا تھوڑا؟ مجھے تقریباً 1 سال مزید لگا تھا اس کے بعد. اچھا, اور اب آپ اس فیلڈ کے اندر کیا اسکوپ دیکھتے ہو آگے؟ پاکستان میں اس کا بہت اچھا اسکوپ ہے, اور اب تو یہ پاکستان کی بھی ضرورت بن چکی ہے سرویلنس, ٹھیک ہے. تو اس کا آگے بہت اچھا اسکوپ بھی ہے, ایون کہ اگر کوئی باہر بھی جانا چاہے تو وہ بھی بہت اچھا اس میں اسکوپ ہے باہر, اور زیادہ تر سیکیورٹی کو پریفر کرتے ہیں اس میں. جی صحیح. اچھا, اس کے اندر چلیں یہ تو ہوگی بزنس کی بات, اب آپ نے اپنا بزنس کے بارے میں سارا بتایا. جی. تو اب ایک اور بات بھی ہمیں آپ کے بارے میں پتہ لگی کہ آپ جو ہے نا پاسٹر بھی ہیں اپنے اس جدھر آپ کے والد صاحب تھے اسی کو آگے آپ نے کیری کیا ہے. جی. تو ایک تو میں یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مطلب کس طرح ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ایک سلسلہ ہے کہ مطلب گدی نشینی والا کہ باپ سے پھر بیٹے کو ٹرانسفر ہوتی ہے پھر آگے سے آ کے, تو آپ لوگوں کے بھی اس میں یہ اسی طرح ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے پروسیجر کہ اگر کوئی اس میں میرے ایکچولی پاپا کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمیں ہاسپٹل میں تھے وہ, تو سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب وقت تھوڑا ان کے پاس. تو جب سمجھ آنا شروع ہوا تو میں اپنے آپ کو زیادہ تر میرے باپ کی وجہ سے, کیونکہ وہ ایک پاسٹر تھے, روحانیت سے ان کا کافی اچھا تعلق تھا, تو میں بھی روحانیت میں رہتا تھا زیادہ تر. تو تب میں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر اب یہ رسپانسبلٹی میرے پہ آئی تو میں نے اس کو لے لینا ہے. اور جب میں نے ایسا وقت آ گیا تو میں نے اس رسپانسبلٹی کو لیا اپنے اوپر, تو تب مجھے کافی زیادہ پرابلمس بھی فیس کرنی پڑیں. کافی ہمارے ہی اپنے مذہب میں مطلب کئی لوگوں نے آبجیکشنز بھی اٹھائے اس کے اوپر کہ یہ اتنی کم ایج میں کیسے ان چیزوں کو دیکھے گا. تو بات وہی ہے جو معاشرے میں اکثر بولی جاتی ہے کہ جب ذمہ داری سر پہ پڑتی ہے تو تب کرنا پڑتا ہے. تو میں نے خیر اس کو ذمہ داری نہیں سمجھی, بلکہ اب اس کو میں نے اپنا پیشن بنا چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں پیشن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہائر اسٹڈیز بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ساتھ میں بزنس کو بھی دیکھ رہا ہوں, ہر چیز کو میں دیکھ کے چل رہا ہوں. تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کے اندر اس سٹیپ کو لیا, اور میرے باپ کے بعد میں گھر میں بڑا بیٹا بھی تھا, تو اس وجہ سے پھر ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے باپ کی اس ذمہ داری کو بھی پورا سمجھا, تو میں نے اس میں سٹیپ لیا. آپ کتنے سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی؟ تب میری عمر تھی تقریباً 21-20 سال. 20-21 سال. جی. تو اب جس طرح ہمارے یہاں پہ اگر ایک امام کو دیکھا جائے تو اس کو لائک پوری ایک وہ اسٹڈی ہوتی ہے, وہ کرنی پڑتی ہے, تو اس کے بعد جا کے ان کو وہ عہدہ دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کے بھی وہاں پہ اسی طرح کے کوئی ایک اسکول ہوتے ہیں اس میں مطلب اس کا آپ پراپر ڈگری کرتے ہو, اس چیز کو پڑھتے ہو لائک پاسٹر بننے کے لیے, یا مطلب صرف یہ گدی نشینی ہے کہ جی بیٹا تھا تو اس کو مل گئی؟ نہیں, اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ جیسے گدی نشین والا سسٹم تھا کہ میں نے اپنے باپ کے بعد اس چیز کو لیا, لیکن اس چیز کو صرف لینا ہی میرے لیے ضروری نہیں تھا, بلکہ اس کے اندر پھر میں نے ہمارے ٹیچر ہیں پروفیسر سہیل شالیم, ٹھیک ہے,
تو وہ کیلوری پینٹیکوسٹل اسمبلیز آف پاکستان کے پرنسپل ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ راولپنڈی میں میرے استاد ہیں پاسٹر افضل مسیح. ٹھیک ہے. تو میں ان سے ٹریننگز لے رہا ہوں اپنی, اور ان کے سے ٹریننگز لینے کے ساتھ ساتھ میں اس میں ہائر اسٹڈیز بھی لے رہا ہوں. ابھی میرا ریسنٹلی ڈپلوما اس میں کمپلیٹ ہونے والا ہے. اس کے بعد میں BTH کروں گا, آگے MDiv بھی, MPhil, اور اس میں ہائر اسٹڈیز لوں گا. لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہے, کلیسیا کو دیکھنا ہے. تو ان سب کو دیکھنے کے لیے ابھی میں ان رسپانسبلٹیز کو بھی اپنے اوپر لیے ہوئی ہیں, اور ساتھ میں اسٹڈیز کو بھی کر رہا ہوں تاکہ جو ایک پراپر وے ہے اس چیز کو کرنے کا میں اس کو بھی اڈاپٹ کر سکوں. اچھا, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ لائک آپ اسٹڈیز کر کے وہ ٹیگ تب آپ حاصل کر سکو گے یا ابھی آپ کو پاسٹر کا ٹیگ مل چکا ہے؟ میں اپنی جو ہماری کہہ لیں آپ چرچ ہے اس کی طرف سے نامینیٹڈ پاسٹر بن چکا ہوں. ٹھیک ہے. میں لفظ نامینیٹڈ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے پاس میری ساری ڈاکومنٹیشن پہنچ چکی ہے. تو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرڈینیشن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں نامینیٹڈ پاسٹر ہوں. میرا آرڈینیشن ہوگا بہت جلد. ایکچولی میری شادی کی وجہ سے رکا ہوا ہے. اچھا, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ شادی شدہ ہونا چاہیے؟ جی, ہمارے اندر ریلیجن کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ جو پاسٹر کی وائف ہوتی ہیں وہ بھی پراپر اسی ویژن کے ساتھ, اسی پیشن کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیں گی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جیسے ہی میری شادی ہوگی اور اس میں آرڈینیشن میرا ہوگا تو میں ایک پراپر میرے نام کے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا پاسٹر کا. ابھی میں نامینیٹڈ پاسٹر ہوں اور آگے اسٹڈیز میری کنٹینیو رہیں گی اس میں. اچھا, مجھے داؤد بھائی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ جس طرح اب مائنورٹیز میں مطلب آتا ہے یہ سارا کرسچن ہماری کمیونٹی, جی, تو اس میں رہتے ہوئے جب آپ اس بزنس میں آئے, ٹھیک ہے, اپنی کمپنی بنائی, تو اب اس ساری چیز کو لے کے جب چلتے ہو تو یہاں پہ کتنی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں؟ یہ نا سوال پوچھنے کے پیچھے کا میں تھوڑا مقصد بھی اپنا ڈیفائن کر دوں. بیسکلی دیکھیں, جو ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نا, میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کاسٹ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ میٹر نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں نہ کرتے تو اس کے پیچھے کے جو بہانے ہیں نا, میں ذرا ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی ہماری تو مطلب کاسٹ یہ ہے, ہمارا تو اتنی کمیونٹی نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, تو وہ لا تعداد ہوتے ہیں. تو اب ایک بندہ میرے پاس سامنے ایسا بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس ساری چیز کی لائف ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بتا سکتا ہے کہ بھائی مطلب مائنورٹی میں ہم آتے ہیں, پھر بھی میں نے یہ چیزوں میں آیا ہوں. ایون آپ کے اپنے آس پاس کے دوست وہ نہیں ان چیزوں پہ ہوپ اپنی نہیں اس طرح ہائی رکھتے ہوں گے جس طرح آپ نے رکھی. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیں. میرے جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے ایک ہماری چرچ کی فیملی تھی, انہوں نے ایک کوشچن کیا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, اب آپ چرچ سنبھالنے لگے ہیں, اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ چرچ سنبھالیں گے یا بزنس کریں گے؟ میں نے انہیں ایک بہت آسان لفظوں میں اس ٹائم بات کی اور آج میں اس کی لائیو ایگزامپل بھی بن رہا ہوں. اس کا میں شکر کرتا ہوں خدا کا. انہیں میں نے جواب یہ دیا اس ٹائم, میں نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور مجھے جو کلیسیاں ملی ہے ساری مڈل کلاس ملی ہے. تو میں اب اپنی جد و جہد کے ساتھ ہر ممکن کوشش کر کے میں اپنی تمام کلیسیا کو بزنس کی طرف لے کے آؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی کلیسیا کو اب غریب دیکھوں. تو ساتھ میں پاسٹر بنا, پھر میں ٹریڈنگ کرتا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنی پوری یوتھ کو, کلیسیا کو, ایون کہ بہت مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو میں ٹریڈنگ کی طرف لے آیا ہوں. تو وہ اب کچھ نہ کچھ کر کے مطلب وہ 50,000 پلس 60,000 اس طرح ان کی مطلب منتھلی انکمس ہو جاتی ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کو اس طریقے سے بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ایک پاسٹر اپنی فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ اپنی خدمت میں بہت سارے لوگوں کو لا سکتا ہے اور اپنی کلیسیا کو لے کے چل سکتا ہے. کچھ ہمارے ہی ایسے کلچر میں چیزیں ہیں, کچھ فیملیز فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور میں ادھر یہاں پہ یہ مانتا ہوں اگر ایک بندے کو بخار ہے تو اسے
سویٹر کی ضرورت ہے, دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو بالکل ہم لوگ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ سویٹر دینے کی بجائے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑے مذہبی اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک کم بختی پائی جاتی ہے ہم میں کہ ہم لوگ کو چاہیے کہ سویٹر دیں, ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے, اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک بندہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے پاس خود اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو وہ کسی کو کھانے کو دے بھی نہیں سکتا. تو میرا یہ ماننا ہے, اس وجہ سے پھر میں مزید بزنس کو لے کے اور ساتھ آپ یار اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ مطلب آدھی سے زیادہ جو برائیوں کی جڑ ہے وہ یہ غربت ہی تو ہے. غربت ہی اور کیا بالکل ایسے. اور اب وہی جو آپ والی بات ہے, جس ایم کے ساتھ جس پیشن کے ساتھ آپ چل رہے ہو کہ میں اس چیز کو ایسے لے کے چلوں گا کہ جتنی میری کمیونٹی ہے میں ان کے اندر بھی یہ چیز اتاروں گا اور ان سب کو بھی اپنے ساتھ لا کے کھڑا کروں گا. تو یہ تو ایک میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا مشن لے کے چل رہے ہو. جی. تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت شکریہ. مگر میں بیسکلی جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ نا مطلب آپ کو جو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی بزنس کے اندر آ کے, ٹھیک ہے, اپنے اس ٹیگ کے ساتھ, وہ کیا تھی اور ان سب کو آپ نے کس طرح مطلب کیا؟ ہمارے کلچر میں یہ مانا جاتا ہے کہ یا تو جو شخص پاسٹر ہے یا کوئی عالم ہے وہ بس اسی کے ساتھ گزارا کرے گا, اور جو چرچز کی فیملیز یا کوئی بھی جو فنڈز وغیرہ آ رہے ہیں وہ انہی کے ساتھ اپنا پیٹ بھریں گے اور اسی طریقے سے ان کے سسٹمز چلیں گے. تو میں شکر گزار ہوں, ایک تو مجھے جو ڈیفیکلٹیز اس میں فیس کرنی پڑی ایز یوزول کلچر کی وجہ سے مجبور تھا. تو مجھے اتنا بھی کہا گیا تھا کہ آپ ٹوٹلی جو ہدیہ آ رہا ہے اسی کے اوپر گزارا کریں اور آپ اپنے یہ سارے ایسٹس وغیرہ چھوڑ دیں. تو میں نے وہاں پہ انکار کر دیا, بلکہ جو ہماری بائبل ہے وہ بھی یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں صنعت کاری اور کام کاج میں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے ان چیزوں کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ان ساری چیزوں کے اندر اپنے ایک ٹائم شیڈیول کو بھی مینیج کرنے کے لیے پھر میں نے اپنی جتنی یوتھ تھی چرچ کو میں نے اس کام میں انوالو کر دیا. یہ تو ساری آپ کو وہ ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی نا جو آپ کی اپنی کمیونٹی سے تھی. جی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو باقی کمیونٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان سے کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑی, یا کرنی بھی پڑی یا نہیں کرنی پڑی؟ ابھی تک اتنی تو نہیں کرنی پڑی, میری کلیسیا کی طرف سے کرنی پڑ رہی تھیں تو میں نے انہیں بھی پھر اسی کام میں جب انوالو کیا. تو میں اب پراپر ٹائم خدمت کو بھی دیتا ہوں, اپنے فیملیز کو بھی دیتا ہوں, چرچ کی فیملیز کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے ہر چیز کو لے کے خود چل رہا تھا, تو پھر میں نے جب ہر چیز کا سلیوشن نکالنا شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے کافی ہیلپ ہوئی اس چیز میں, تو کافی زیادہ بہتری بھی آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو متھ ہے اس بارے میں کہ جی پاکستان میں جو یہ مائنورٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا مطلب برے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس طرح بزنس میں نہیں کرنے دیا جاتا, یہ ساری چیزیں. تو مطلب یہ صرف متھ ہے, کیونکہ دیکھو میں اگر اپنے اینڈ سے دیکھوں گا نا میرا نظریہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگا. آپ اس چیز کے ایک طرح میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ وکٹم ہو, ٹھیک ہے, آپ مطلب اس چیز کو بیٹر طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہو کہ آیا واقعی ہی یہ پرابلمز ہیں یا یہ صرف اور صرف مت ہے. اس کے اندر صحیح جو بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط سوچ ہے. وہ غلط سوچ اس وجہ سے ہے کہ میں جسٹ ایک بتانے کے لیے, ایک گواہی دینے کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو فیس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور فیس کرنے کے ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کے ساتھ ان پرابلمس میں سے گزر بھی چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ ٹوٹلی سراسر غلط ہے اور یہ ٹوٹلی بہانے بنائے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا اور ہمیں اس میں بھی نہیں آگے کچھ فیوچر نظر آ رہا, تو کرنے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. میں جتنے مشکل حالات سے باہر آیا ہوں, آپ لوگ صرف اس ٹائم میرا ایک اس ٹائم کوٹ پہننا یا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں صرف یہ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے مطلب میں نے جو اسٹرگلس کر چکا ہوں, میں نے کیا کچھ فیس کیا ہے, وہ جسٹ ایک میں الفاظوں میں بتا سکتا ہوں. اگر آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں.
تو تاکہ آپ نے جو تجربہ کر کے بات سیکھنی ہے وہ باتوں سے سیکھ لیں. اور میں یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ آپ تک اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ ان چیزوں تجربے کے اوپر تجربہ مت کریں. کیونکہ ایک تجربہ آلریڈی آپ کو دیا جا رہا ہے اس ساری ایک ٹرانسمیشن کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تجربے کے اوپر تجربہ کرنا بے وقوفی ہے. میں خود اس چیز کا سمجھتا ہوں کہ تجربے کے اوپر تجربہ نہ کریں, اس کے اوپر سیکھ جائیں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اور وہی آپ کو کافی زیادہ ہرڈل سے بچا سکتا ہے. ایگزیکٹلی 100% ایگری. اچھا اس کے اندر نا ایک داؤد بھائی, کیونکہ آپ تو ایک میرے بہت سارے فرینڈز ہیں کرسچن, بٹ آپ تو پاسٹر بھی ہو نا, تو میں آپ سے یہ سوال, آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہو. یہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا کہ میں یار ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ ساری چیزیں کس طرح لے کے چلی جاتی ہیں. سوال یہ تھا کہ جس طرح میرے ہاں ایک امام مسجد ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اب وہ جو اس کی مسجد ہوتی ہے وہ اس کو ہولڈ کر رہا ہوتا ہے, بٹ اس کی اتھارٹی مطلب بڑی محدود ہوتی ہے. لائک یہاں پہ کمیونٹی وہ جو ہے نا کمیٹی بنی ہوتی ہے محلے کی یا اس علاقے کی, وہ اس مسجد کو ایک طرح گورن کر رہے ہوتے ہیں. فنڈز بھی وہ کلیکٹ کر کے مطلب اس کو بھی وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان کی پیز بھی وہ دیتے ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ مطلب وہی نظام چلا رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہاں بھی کیا اسی طرح کمیٹی بنی ہوتی ہے چرچ کی, یا کیا ہوتا ہے؟ ہماری اس میں ایک رجسٹرڈ چرچ ہے, اس کے اوپر ایک سربراہ ہوتے ہیں بشپ, ٹھیک ہے, اور جو ہمارے بشپ ہیں وہ سیمول حسرت صاحب ہیں, اور ان کے علاوہ ایک سہیل شالیم صاحب ہیں. تو ان کے انڈر ہم لوگ آتے ہیں پاسٹرز, ٹھیک ہے. اور ہمارے اندر مانا جاتا ہے کہ پاسٹر پوری ایک حکومت ہے, یہ پوری حکومتوں کو لیڈ کرتے ہیں. باہر امریکہ میں, فرانس میں, ایون کہ جب وہاں پہ پریزیڈنٹ بھی سلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اسپیشلی پوپ کے پاس آتے ہیں ان سے بلیسنگز لینے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ پوری ایک حکومت چلاتے ہیں. تو ہمارے اوپر جو سربراہ, ہمارے استاد, ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بشپس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک حتمی فیصلہ دیتے ہیں. اس حتمی فیصلے کو ہم پاسٹرز حتمی مان لیتے ہیں, اس کے اوپر آبجیکشنز, آرگیومنٹس ہم نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, اور اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں, اور اسی ویژن کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اسی کی بیس کے اوپر ہم سارے. اور جو آپ نے کوشچن کیا تھا فنڈز کے بارے میں, ہم لوگ اس کے اوپر جو ہمیں کلیسیا سپورٹ کرتی ہے ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ منسٹریز کا, چرچز کا بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ ساتھ ہوتا ہے. ہم فائنینشلی طور پہ میں بات نہیں کر رہا, سپورٹ کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ہمارا ایک سسٹم پراپر چلتا ہے. اور ہم لوگ فائنینشلی طور پہ بھی اسٹرانگ کر رہے ہیں, خود کو مزید کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ہم اس چیز کو پاکستان کے ساتھ جوڑ سکیں, تاکہ ہم جو ایک مائنورٹی مانی جاتی ہے اس کے ساتھ ہم پراپر ایک قدم با قدم چل سکیں. تو اس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, اور ہم لوگ اپنے مزید فائنانس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس چیز کو پاکستان کے ساتھ رہ کے ہم پراپر ٹیکس پیئرز ہوں, تاکہ ہم اپنا ایک پراپر ایک آئیڈینٹی رکھ سکیں پاکستان میں, تاکہ جب ہم پاکستان کے ساتھ بہتر چلیں گے تو پاکستان ہمارے ساتھ بہتر چلے گا. بالکل. تو یہ آپ نے لاسٹ کویسچن بھی جو کیا تھا کہ آپ کا اس کے بارے میں جو خیال ہے, تو میں نے غلط اسی وجہ سے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے بس ایک ہی بات کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے کنٹینیوسلی کہ ہم نے لینا ہے, دینے کے بارے میں ہمیں ذرا تعلیم نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے. تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہماری جتنی برکتیں ہیں وہ ان سب کا پیچھے ایک ہی تھاٹ ہے, اور وہ دینے میں ہے. کہیں بھی کسی برکت کا تھاٹ لینے میں رکھا ہی نہیں گیا. تو جب ہم لوگ دیں گے نہیں تو لے سکتے ہی نہیں ہے. تو یہی ویژن ہم پاکستان کے ساتھ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اگر ہم لوگوں کا بس ایک ہی کام ہے کہ بس لینا ہے ان سے, ٹھیک ہے, تو دینے کے بارے میں ہمیں کسی کو کوئی نالج نہیں دی جاتی. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ دینے والے بنے ہم. آخر میں آپ کوئی بھی میسیج دینا چاہیں اپنے سننے والوں کو؟ میں اسپیشلی یوتھ کو یہ خاص میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بہانے بند کر دیں, اور اپنی کسی بھی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر ٹوٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کریں, اور
اسپیشلی اپنے استاد کا انتخاب اچھا کریں. جب آپ کے استاد ٹیچرز اچھے ہوں گے تو آپ بہت جلد بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح مزید گھروں میں بیٹھ کے آپ نے سوشل میڈیا، ہم بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، سب کچھ یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا یوز ہم نے بہت ایک طریقے میں استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو. آپ لوگ اسکرولنگ وغیرہ کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کرسچن کمیونٹی بھی مجھے سن رہی ہے تو میں ان کو اس میں بھی ہیلپ کروں گا جہاں تک ہو سکا. وہ اگر اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میں صرف یہ سارا شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کا جس کی وجہ سے یہ آپ تک میسج پہنچ سک رہا ہے. تو اگر کوئی بھی اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے اپروچ کریں گے تو میں اسپیشلی ان کے ساتھ تعاون بھی کروں گا اس کام میں، اور ان کے ساتھ کاؤنسلنگ اور اس کام میں بڑھانے کی بھی انہیں کوشش کروں گا، اور وہ صرف اس پلیٹ فارم کی وجہ سے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو سو مچ داؤد بھائی، آپ نے اتنا ٹائم دیا. اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہاں پہ ان کے بزنس کارڈ بھی لگائیں گے، آپ لوگ ان سے ضرور کانٹیکٹ کریں. یہ بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں سی سی ٹی وی سے ریلیٹڈ اور بہت اسکلڈ ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.